19ویں صدی کا وسط بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا ایک بہت ہی نازک موڑ تھا۔ اسی دوران ایک ایسی تعلیمی تحریک نے جنم لیا جس نے آنے والے وقت پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ تو آج ہم دارالعلوم دیوبند کے قیام، اس کے بالکل منفرد انتظامی ڈھانچے اور ان فکری بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اسے تاریخ کا ایک اہم باب بنا دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب کے زوال کا اشارہ تھا۔ جیسے ہی برطانوی تاج نے براہ راست کنٹرول سنبھالا، مسلمانوں کا سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر تعلیمی نظام جڑوں سے ہل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سب کچھ بدل رہا تھا اور پرانی طاقت کا پورا ڈھانچہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ انگریزوں کی جوابی کارروائیاں صرف میدان جنگ تک نہیں رہیں، انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو نشانہ بنایا۔ وہ تمام اوقاف اور زمینیں ضبط کر لیں جن کی آمدنی سے ہزاروں مدرسے چل رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روایتی تعلیمی ادارے بے یار و مددگار ہو گئے اور ایک بہت بڑا فکری خلا پیدا ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ اور یہ خوف سمجھیں کہ بالکل حقیقی تھا۔ ایک طرف تو سیاسی طاقت ہاتھ سے جا چکی تھی، دوسری طرف عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ مسلمانوں کو شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو ایک حقیقی خطرہ لاحق ہے۔ یہ ایک وجودی بحران تھا جس نے مسلم رہنماؤں کو مجبور کیا کہ وہ کوئی نیا راستہ سوچیں۔ تو سوال یہ تھا کہ جب فوجی طاقت بھی نہیں رہی اور سیاسی اثر و رسوخ بھی ختم ہو گیا تو پھر اپنی شناخت کو کیسے بچایا جائے؟ اسی سوال کے جواب میں ایک نئے ادارے کا خواب دیکھا گیا۔ اس بحران کا جواب تلوار سے نہیں بلکہ قلم اور کتاب سے دینے کا فیصلہ ہوا۔ یہ ایک فکری اور روحانی رد عمل تھا جس کا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا جو اپنے دین اور اپنی ثقافت کی حفاظت خود کر سکے۔ اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے والے یہ 3 بڑے نام تھے: مولانا محمد قاسم نانوتوی، جو ایک ذہین عالم بھی تھے اور جنگ آزادی میں حصہ بھی لے چکے تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی، جو حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور حاجی محمد عابد، جنہوں نے انتظامی معاملات کو سنبھالا۔ ان شخصیات نے مل کر ایک بالکل نئے تعلیمی ماڈل کی بنیاد رکھی۔ ان کا ویژن بالکل صاف تھا: ایک ایسا ادارہ بنانا جو مالی اور نظریاتی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو۔ وہ برطانوی حکومت کی کسی بھی قسم کی مدد سے پاک رہ کر اسلامی علوم اور شناخت کو بچانا چاہتے تھے، تاکہ کوئی باہر والا یہ نہ بتائے کہ کیا پڑھانا ہے اور کیوں پڑھانا ہے۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ عملی طور پر کیسے بنا اور اس کا جو انتظامی ڈھانچہ تھا اسے اتنا انقلابی کیوں مانا جاتا ہے۔ 30 مئی 1866 دیوبند قصبے کی ایک چھوٹی سی مسجد، چھتہ مسجد، اور وہاں ایک انار کے درخت کے نیچے صرف ایک استاد اور ایک شاگرد سے اس عظیم ادارے کا آغاز ہوا۔ یہ معمولی سی شروعات اس بات کی نشانی تھی کہ یہ تحریک کسی بادشاہ یا نواب کی محتاج نہیں، بلکہ اس کی جڑیں عوام کے اندر ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ادارے کو چلانے کے لیے 8 بنیادی اصول بنائے۔ انہیں اصول ہشتگانہ کہا جاتا ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول اس ادارے کے لیے ایک آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کی طرح تھے، جو اس کی سمت اور پالیسیوں کو طے کرتے تھے۔ یہ اصول ادارے کی آزادی کی ضمانت تھے۔ سب سے پہلا اور اہم اصول یہ تھا کہ ادارہ صرف اور صرف عوامی چندے پر چلے گا۔ دوسرا، جو کہ بہت انقلابی تھا، وہ یہ کہ کسی بھی قسم کی سرکاری امداد قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ تمام فیصلے کوئی ایک شخص نہیں بلکہ اہل علم کی ایک شورا یعنی ایک کونسل مل کر کرے گی۔ تو یہ تو ہو گیا انتظامی ڈھانچہ۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس تعلیم کی جو دیوبند میں دی جا رہی تھی۔ آخر وہاں کا نصاب کیا تھا اور اس کی فکری بنیادیں کیا تھیں؟ دارالعلوم کا نصاب بنیادی طور پر صدیوں پرانے درس نظامی پر مبنی تھا۔ اس میں تفسیر، حدیث، فقہ، عربی ادب اور منطق جیسے روایتی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جو طالب علم یہاں سے نکلے وہ اسلامی علوم کی گہرائی سے واقف ہو اور خود تحقیق کرنے کے قابل ہو۔ لیکن دیوبند نے درس نظامی میں ایک بہت اہم فکری تبدیلی کی۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے علمی روایت کو آگے بڑھایا اور علم حدیث کو نصاب میں بالکل مرکزی حیثیت دے دی۔ یعنی منطق اور فلسفے کے بجائے قرآن و حدیث سے براہ راست تعلق کو زیادہ اہمیت دی گئی۔
حدیث پر اس زبردست توجہ کی سب سے بڑی مثال دور حدیث تھا۔ یہ تعلیم کا آخری سال ہوتا تھا اور یہ پورا سال صرف اور صرف حدیث کی 6 سب سے مستند کتابوں، جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں، کہ گہرے مطالعے کے لیے وقف تھا۔ یہی چیز آگے چل کر دیوبند کی خاص پہچان بن گئی۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ بن پر نہیں رہا، یہ تو ایک بہت بڑی تحریک کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا، جس کے اثرات نہ صرف پورے برِ صغیر بلکہ اس سے باہر بھی دیکھے گئے۔ دیوبند کو سمجھنے کے لیے اس کا موازنہ اس کے ساتھ ہی چلنے والی علی گڑھ تحریک سے کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، بحران ایک ہی تھا، لیکن جواب 2 مختلف تھے۔ جہاں دیوبند کا مقصد دینی شناخت کو بچانا اور روایتی علوم کو زندہ کرنا تھا، وہیں علی گڑھ کا مقصد جدید مغربی علوم کے ذریعے مسلمانوں کو معاشی اور سیاسی طور پر آگے بڑھانا تھا۔ ایک نے مزاحمت کا راستہ چنا، دوسرے نے مفاہمت کا۔ دیوبند کا ماڈل بے حد کامیاب ثابت ہوا۔ اس کے انتظامی اور تعلیمی اصولوں پر برِ صغیر اور پھر دنیا کے دوسرے حصوں میں ہزاروں مدرسے قائم ہوئے۔ اس طرح یہ ایک ادارے سے بڑھ کر ایک پورا مکتب فکر بن گیا۔ اس نے اسلامی تعلیم کے تسلسل کو ایک ایسے وقت میں یقینی بنایا جب اس کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ اور آخر میں ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، 19ویں صدی میں شروع ہونے والی یہ دونوں بڑی تحریکیں، چاہے وہ دیوبند کی روایت پسندی ہو یا علی گڑھ کی جدیدیت، آج 21ویں صدی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں کس حد تک کارآمد ہیں؟ روایت اور جدیدیت کے درمیان توازن قائم کرنے کی یہ بحث آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی 150 سال پہلے تھی۔